اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات باخبر ہیں، ہم مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں اپنے معروضات کو اپنے سامعین کے خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں اس سے پہلے کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کیا تھا۔ آج انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا ہے کہ ایک زائر قبر امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ، اس کا درجہ نگاہ پروردگار میں اس کا مرتبہ اور درجہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ جب کبھی بھی کوئی انسان کسی کی زیارت کے واسطے یا کسی سے ملاقات کے واسطے گھر سے باہر نکلتا ہے تو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اس جگہ کے آداب، اس جگہ کے طور و طریقے، اس بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ پہلے سے انسان معلوم کرتا ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کا آداب کیا ہے، وہاں کا طریقہ کیا ہے، وہاں کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوا جاتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ آئے ہیں بارگاہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے واسطے۔ زیارت کرنے سے پہلے ہمیں اس کے آداب، اس کا طور و طریقہ پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم جب کسی دنیا دار کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ساری چیزوں کا پتہ کرتے ہیں، کیسے جانا ہوگا، کن حالات میں جانا ہوگا، کن لباس کے ساتھ جانا ہوگا، کون سا طور و طریقہ ہوگا۔ لیکن جب ایک زائر قبر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر کے بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں خالی کربلا جا رہے ہیں، جائیں گے زیارت کریں گے، جائیں گے بوسہ دیں گے، جائیں گے اپنے درد دل کو بیان کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس بارگاہ مقدس میں حاضر ہونے کے جو آداب اور جو طریقے بیان کیے ہیں، ان آداب میں، ان طریقوں میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان جس سرمائے کو لگا کر کے اس بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کر رہا ہے، پہلے اپنے سرمائے کو پاک و پاکیزہ کریں۔ یعنی جس پیسے کو ہم زیارت کے واسطے دے رہے ہیں وہ پیسہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، اس میں مال حرام شامل نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سفر زیارت کے نتیجے میں پروردگار عالم کی بارگاہ سے جو ایک ظاہر کو جزا ملنے والی ہے، اجر ملنے والا ہے، یہ جزا اور اجر انسان کو تب ہی نصیب ہوگی جب انسان اپنے مال کے ذریعے سے سفر زیارت کو کرے گا۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف بہرحال اشارہ کر دینا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان یہ خیال کرتا ہے ہم نے ملازمت کیا ہے، ہم نے نوکری کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے وہ کیا ہے اور اس کے بعد پیسہ ہمارا اپنا تھا۔ نہیں، پیسے کا حاصل کر دینا یہ اپنائیت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ پیسہ آیا راہ حلال سے حاصل ہو رہا ہے یا راہ حرام سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی انسان حرام مال کے ذریعے سے، رشوت کے مال کے ذریعے سے، غلط راستے سے حاصل ہونے والے مال کے ذریعے سے انسان یہاں تک آ رہا ہے تو انسان کا یہ سفر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ ہم زیارت کے واسطے نکلنے کے بعد
نکلنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہم نے جس ادارے کا انتخاب کیا ہے، جس ٹور کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جو اس نے پیسے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، آیا ہم نے اس ٹور میں دیے جانے والے رقم کا گویا شرعی طور پر ہم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ ہم نے ٹور والے کو دے دیا کہ بہتر سے بہتر سہولتیں ہم کو فراہم ہو جائیں، لیکن یہ جو پیسہ ہم نے دیا ہے آیا یہ پیسہ اپنا تھا یا پیسہ پرایا تھا، حلال راستے سے تھا یا حرام راستے سے تھا، آیا ہم نے اس پیسے کے اوپر آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے مال امام کو دبا لیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے سادات کرام کے مال کو دبا لیا ہو اور اس کے بعد ہم نے ٹور والوں کو پیسہ دیا اور بہت ہی فخر و مباحات کے ساتھ ہم نے اپنا سینہ چوڑا کیا کہ میں تو جا رہا ہوں زیارت کے واسطے اور میرے پاس یہ تھا اور میرے پاس وہ تھا۔ اگر ہم نے تمام حقوق کو ادا کر دیا اور حقوق کو ادا کرنے کے بعد ہم اس سفر زیارت کے واسطے نکلے ہیں تو سرکار سید الشہداء اپنے کسی زائر کے محنتوں کو رائگان نہیں کرتے ہیں۔ آپ خلوص کے ساتھ آئے ہیں، ہم خلوص کے ساتھ آئے ہیں، ہم نہایت ہی اظہار محبت کرنے کے واسطے آئے ہیں۔ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں کسی بھی زائر کا کوئی عمل ضائع اور برباد نہیں ہوتا ہے، لہذا پہلے مرحلے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس رقم کے بارے میں ایک تجزیہ کریں، ایک نظر ڈالیں کہ آیا یہ مال ہمارا اپنا ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ ایک زائر کی ذمہ داری ہے کہ سرزمین کربلا پر قدم رکھنے سے پہلے ہمیں باقاعدہ طریقے سے آمادہ اور تیار ہونا پڑے گا، اور وہ آمادگی اور تیاری کیا ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے والے نشست میں آپ کے سامنے گزارش کیا تھا کہ انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے، انسان کا اپنے بدن کے اوپر خوشبو وغیرہ کو لگا کر کے آمادہ ہو کر کے تیار ہو کر کے اپنے گھر سے برآمد ہو اور اس کے بعد سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں کربلا معلیٰ کی سرزمین پر قدم رکھے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ جب انسان کربلا معلیٰ میں وارد ہو تو وارد ہونے کے بعد براہ راست حرم کا ارادہ نہ کرے۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ کہ انسان جائے نہر فرات کے اوپر، اور نہر فرات پر جانے کے بعد جا کر غسل کرے، لباس کہنا کو اتارے، پرانے لباس کو اتارے، اور اتارنے کے بعد بہترین لباس، پاک و پاکیزہ لباس، طیب و طاہر لباس زیب تن کرے، اور اس کے بعد زیب تن کرنے کے بعد انسان بہت ہی خاموشی کے ساتھ اس انداز سے انسان اپنے قدم کو آگے بڑھائے کہ جیسے ہمارے دل میں اظہار ندامت ہے، ہم اس بات کا اظہار کریں کہ ایک غلام ہے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، خادم ہے جو اپنے مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ ہم اور آپ برابر ان باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب کوئی ہم سے بڑا بلند و بالا تر صاحب منصب ہم کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع عنایت کرتا ہے تو ہمارے اندر اظہار ندامت ہوتی ہے، ہم پشیمان ہوتے ہیں، ہمیں آخر کیوں بلایا گیا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، ایک افیسر اپنے ماتحت کو بلاتا ہے، چاہے وہ انعام دینے کے واسطے بلا رہا ہو، چاہے وہ جزا دینے کے واسطے بلا رہا ہو، چاہے وہ سوغات دینے کے واسطے بلا رہا ہو، لیکن چونکہ ہم کو پتہ نہیں کیوں بلایا گیا، صرف دل میں خیال یہ ہے کہ ہم سے بلند و بالا تر شخصیت نے ہمیں بلایا ہے، لہذا دل میں ایک طریقے کی دھڑکن بڑھتی جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں بلایا گیا ہے، جزا ملے گی کہ سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے ایک زائر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو حاضر ہونے سے پہلے ہمارا دل آمادہ ہو، ہمارا دل تیار ہو کہ ہم سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، لہذا جب جا رہے ہیں تو پہلے غسل کرنا ہوگا، غسل کے بعد لباس سے نو کو پاک و پاکیزہ لباس کو زیب تن کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے بدن کے اوپر خوشبوؤں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک غلام ہے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں قدم آگے بڑھا رہا ہے، سر جھکائے ہو، دل رنجیدہ ہو،
دل غمزدہ ہو۔ ایک طریقے کا گویا ایک زائر جب قبر امام حسین کی جانب آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں اس بات کا اظہار کرنا، مولا ہم آپ کے ساتھ روز عاشوراء میدان کربلا میں حاضر تو نہیں ہو پائے، لیکن آج حاضر ہو رہے ہیں اظہار عقیدت کے واسطے، اظہار محبت کے واسطے، اظہار الفت کے واسطے، اور اس کے بعد نگاہوں کو جھکا کر کے آہستہ آہستہ قبر حسین کی جانب ہم آگے بڑھیں۔ اور ہم کو یہ طریقہ ملا کہاں سے؟ شاید ہمیں یہ طریقہ ملا ہے اس زائر قبر حسین کے پہلے زائر کے وجہ سے، جنہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے، کہ جب وہ آئے تھے امام حسین کی شہادت کے بعد، جب آپ کو پتہ چلا کہ میرا مولا میرا آقا درجہ شہادت پر فائز ہو گیا، تو جناب جابر کربلا معلیٰ آئے، اور کربلا معلیٰ میں آنے کے بعد پہلے نہر فرات پر گئے، اور نہر فرات پر جانے کے بعد غسل کیا، لباس نو سے آراستہ ہوئے، اور اس کے بعد قبر مطہرہ امام حسین کی جانب آگے بڑھے۔ جو طریقہ جناب جابر نے اپنایا تھا وہی طریقہ ہمیں اور آپ کو بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سفر زیارت امام حسین کی بارگاہ میں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یقیناً قابل قبول ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔